قال الله سبحانه وتعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو شریعت کا پابند بنایا ہے۔ انسان اگر اللہ تبارک و تعالی کی شریعت کا پابند رہے تو جس قدر اللہ تعالی پابندیاں احتیاط سے لگاتا ہے اتنی احتیاط اور کوئی دین والا نہیں کرتا۔ سب سے کم پابندیاں اسلام میں ہیں۔ جہاں کہیں پابندی کے بغیر گزارا چلتا ہو اللہ تعالی وہاں پابندی نہیں لگاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ کتب علیکم حجا فحجوا، اللہ نے حج فرض کیا، حج کیا کرو۔ ایک ساتھی کہتا ہے لکل عام یا رسول اللہ، ہر سال کرنے کیا؟ آپ شدید ناراض ہوئے، فرمایا اگر میں چھوٹی سی ہاں کہہ دیتا تو تم پورا نہیں کر پاتے، اس لیے دعونی ما ترکتکم، جہاں میں خاموش رہتا ہوں وہاں تم بھی خاموش رہا کرو، جہاں میں پابندی نہیں لگاتا وہاں تم بھی پابندیاں نہ لگوایا کرو۔ اور سابقہ امتیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئیں کہ سوال کر کر کے پابندیاں بڑھاتے گئے، پھر ان سے پوری نہ ہو سکی۔ تو میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام شریعت میں پابندیوں میں بہت محتاط ہیں۔ تہجد پڑھانی شروع کی، تراویح پڑھانی شروع کی، 3 دن کے بعد باہر نہیں نکلے۔ صبح فرمایا میں تمہارے کھنگورے سنتا رہا ہوں مگر میں اس لیے نہیں نکلا کہ تمہارے شوق کی وجہ سے ساری امت پر تہجد فرض نہ ہو جائے۔ اس قدر آپ کی مصلحت کی پاسداری کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لولا ان اشق علی امتی لامرتم بالسواک عند کل وضوء، اگر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں مسواک کو لازم کر دیا ہوتا، اگر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو عشاء کو لیٹ کرنے کا حکم دے دیا ہوتا۔ مشقت کا ڈر، پابندیوں کا ڈر اس قدر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ بہت محتاط ہیں شریعت میں پابندیاں لگانے۔ پھر وہ پابندیاں، وہ احکام کچھ ایسے ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت شدہ ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو بعد کے لوگوں کو اجتہاد کرنا پڑا ہے۔ جو کتاب و سنت سے ثابت شدہ احکام ہیں وہ تو قیامت تک ثابت رہیں گے، اور جو اجتہادی مسائل ہیں وہ حالات اور اجتہاد کے بدلنے سے بدلتے رہیں گے۔ ایک زمانہ تھا لوگ روڈ کا مکان پسند نہیں کرتے تھے، روڈ سے پیچھے والا پسند کرتے تھے۔ روڈ کے ساتھ لگتا مکان سستا ہوتا تھا، پیچھے والا مہنگا ہوتا تھا۔ لوگ اپنی فطرت پر تھے، غبار اور شور اور دھواں اس سے بچنا چاہتے تھے۔ آج مادیت کا دور آیا ہے، مین روڈ کا ریٹ پیچھے والے سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک پھل پک نہ جائے بیچنا جائز نہیں۔ آپ کے درخت پر کچھ پھل پک گئے ہیں تو آپ بیچ سکتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ کیا نشانی ہے اس کی؟ فرمایا حتی تحمار او تصفار، کہ پھل یا پیلا ہو جائے یا سرخ ہو جائے،
پھل پک کر سبز سے سرخ یا پیلا ہو جاتا ہے، اور آج کل حالات یہ ہیں کہ پھل پک جائے پیلا ہو جائے تو وہ کسی کام کا نہیں ہوتا۔ آم ہے، اگر پیلا سرخ ہو گیا تو وہ اس گاؤں کے لوگ ہی کھا سکتے ہیں، کسی اور گاؤں میں نہیں جا سکتا۔ سبز توڑ لیا جائے تو وہ دوسرے ملک میں بھی چلا جاتا ہے اور وہاں جا کر پک جاتا ہے۔ تو مصلحتیں بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں، جو اجتہادی ہوتے ہیں، جو کسی نہ کسی علت پر ان کی بنیاد ہوتی ہے، علت بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے۔ تو جو شریعت کے ثابت شدہ احکام ہیں وہ قیامت تک ثابت رہیں گے، جو اجتہادی ہیں وہ بدلتے رہیں گے، اور جو ثابت شدہ ہیں ان میں بھی میرا رب مختلف حالات میں مختلف لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا رہتا ہے۔ نماز کھڑے ہو کر پڑھنی چاہیے، یہ ثابت شدہ حکم ہے، اجتہادی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں اجازت دی ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں آپ بیٹھ سکتے ہیں، زیادہ بیمار ہیں آپ لیٹ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، حکم اللہ تعالیٰ کا، مگر اس میں اللہ نے گنجائش نکالی ہوئی۔ روزہ اسلام کا رکن ہے، مگر مسافر کے لیے اور بیمار کے لیے چھوڑنے کی اجازت دے دی ہے۔ نماز سفر میں آدھی کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ رخصتیں دیتا ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، اللہ تمہیں تنگ کرنا نہیں چاہتا۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے تمہارے لیے دین میں تنگی نہیں رکھی ہے۔ آپ سے پوچھتے ہیں جوئے اور شراب کے بارے میں، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ جوئے اور شراب کے بارے میں تو کیا جواب دو گے؟ چھوٹا سا لفظ ہے، حرام ہے، بس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چھوٹا سا جواب نہیں دیا، لمبا جواب دیا، بلکہ جواب دیا ہی نہیں، مسئلہ سمجھا دیا۔ آپ سے پوچھتے ہیں جوئے اور شراب کے بارے میں، ان سے کہہ دو فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، جوئے اور شراب میں نقصان بھی ہے نفع بھی ہے، واسمہما اکبر من نفعہما، ان کا نقصان ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ اب تم خود سمجھ لو کہ کیا ہونا چاہیے۔ کہیں جواب نہیں دیا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اس آیت میں سوال یہ کیا گیا ہے کہ جوا اور شراب جائز ہے یا نہیں جائز، چھوٹا سا جواب تھا، نہیں جائز، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا نقصان ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ اب تم خود سمجھ لو کہ یہ جائز ہونا چاہیے کہ ناجائز ہونا چاہیے۔ جواب نہیں دیا کہ جائز ہے یا ناجائز۔ تو انسان روٹین میں ساری زندگی اپنے نفع اور نقصان کو تول کر فیصلے کرتا ہے۔ اللہ محفوظ رکھے، کسی کے بازو میں کسی کی ٹانگ میں ناسور ہو جائے، وہ بیچارہ بڑے جتنوں کے ساتھ ڈاکٹر سے ٹائم لیتا ہے اور پیسے بھی دیتا ہے اور اپنی پاؤں کو کٹوا کر آتا ہے۔ وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ پاؤں کٹوانا تو کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ وہ منت بھی کرتا ہے، انتظار بھی کرتا ہے، فیس بھی دیتا ہے اور پاؤں کٹوا کر بڑا خوش ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے اگر پاؤں نہ کٹوایا تو ٹانگ کٹوانی پڑے گی۔ وہ اپنے فائدے کا سوچتا ہے۔ تو شریعت اسلامیہ میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جو حکم ثابت شدہ ہو اس میں بھی اگر نفع اور نقصان کا تناسب خراب ہو رہا ہو تو اللہ تبارک و تعالی ثابت شدہ شریعت کے حکم کی نافرمانی کی اجازت دیتا ہے اگر اس میں نقصان زیادہ ہو اور فائدہ کم ہو، کیونکہ ساری شریعت تیرے فائدے کے لیے بنائی ہے۔
عمومی طور پر امت اسلامیہ کو نقصان سے بچانے کے لیے اللہ نے بنائی ہے. کوئی حکم ایسا نہیں، کوئی پابندی ایسی نہیں جس کو لگائے بغیر امت کا زیادہ فائدہ تھا اور اللہ نے بلا وجہ لگا دی. کوئی اجازت ایسی نہیں کہ جس کی اجازت دینے سے نقصان زیادہ ہو اور اللہ نے خواہ اجازت دے دی. اللہ نے جہاں پابندی لگائی ہے وہ بھی اس انسان کے فائدے کے لیے، اور جہاں پہ اللہ نے اجازت دی ہے وہ بھی اس کے فائدے کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ بچہ دودھ پیتا ہے، اس عورت کے پاس شوہر جا سکتا ہے نہیں جا سکتا؟ فرمایا میرا دل چاہتا تھا کہ میں پابندی لگا دوں کہ ایسا مت کیا کرو، پھر میں نے رومیوں کو دیکھا وہ ایسا کرتے ہیں اور ان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، اس لیے میں نے سوچا کہ میں اپنی امت کو پابند نہیں کرنا چاہتا. ایک چیز کا نقصان نہیں ہو رہا تو میں کیوں پابند کروں اپنی امت کو؟ کچھ لوگ آئے کہتے ہیں غلط سعر فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے زمانے میں چیزوں کے ریٹ زیادہ ہو گئے، آپ آگے بڑھیں اور پابندی لگا دیں کہ فلاں فلاں چیز اس سے زیادہ مہنگی نہیں بیچی جا سکتی، قیمتوں کو متعین کر دیں، آپ کی طرف سے قیمتیں نشر ہونی چاہیے کہ یہ چیز آٹا دال انڈے یہ وہ اس سے زیادہ ریٹ تم نہیں لے سکتے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام اللہ ہی کرتا ہے، میں چاہتا ہوں قیامت والے دن کوئی مجھ سے اپنا حق لینے والا نہ ہو، یہ میں کام نہیں کروں. تو اسلام پابندی وہاں لگاتا ہے جہاں بہت ضروری ہو. تو جب علماء یہ دیکھتے ہیں کہ اگرچہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کام سے منع کیا ہے مگر آج کے معروضی حالات میں اس سے منع رہنے میں نقصان ہے اور یہ اللہ کے منع کردہ چیز کر لینے میں فائدہ ہے، تو پھر وہ علماء مصلحت کی وجہ سے، راجح مصلحت ہونے کی وجہ سے، زیادہ فائدہ ہونے کی وجہ سے اس کے جواز کا فتویٰ دے دیتے ہیں. اور اس کی مثالیں بھی بہت زیادہ شریعت اسلامیہ میں موجود ہیں. مثلا حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام سفر کر رہے ہیں کشتی میں، ہاتھ دیا کشتی والا رک گیا، بٹھا دیا، کہنے لگے جی یہ لو کرایہ. کہنے لگے نہیں پیر صاحب آپ تو ہمارے بزرگ ہیں اور یہ موسیٰ علیہ السلام آپ کے مہمان ہیں، ہم آپ سے کرایہ نہیں لیں گے. چل پڑے. آگے جناب کیا ہوا، خضر علیہ السلام نے کلہاڑی پکڑی اور کشتی کو توڑنا شروع کر دیا. ایک تختہ توڑا اور توڑ کے اندر رکھ لیا. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قاعدہ تو یہ ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ جو نیکی کرے اس کے ساتھ نیکی کرو. اور ان بیچاروں نے ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا اور ہم نے پکڑ کے ان کی کشتی توڑ دی ہے. تو فرمانے لگے کہ آپ سے تو میں نے کہا تھا کچھ سوال نہیں کرنا. کہتے سوری بھائی وہ غلطی ہو گئی. لمبا واقعہ ہے، باتیں مجھے زیادہ کرنی ہے، میں واقعہ مکمل نہیں کر سکتا. آگے جا کر بتایا کہ اللہ نے مجھے بتایا آگے ایک بادشاہ آ رہا ہے، وہ اچھی اچھی کشتیاں غصب کر رہا ہے، چھین رہا ہے اور ٹوٹی ٹوٹی کو جانے دیتا ہے. ہمارے حکمران بھی ایسے کرتے ہیں، جب کسی حکمران کا جلسہ ہوتا ہے تو بسیں پکڑنے شروع کرتے ہیں اور جو کھٹارا ہوتی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور جو اچھی اچھی ہوتی ہیں ان کو پکڑ لیتے ہیں. تو کہا میں نے اس لیے اس کو توڑ دیا تاکہ اس کو خراب سمجھ کے وہ چھوڑ دیں، تختے کا کیا ہے آگے جا کر ہم دوبارہ لگا لیں گے. تو روٹین میں چلتی کشتی کا تختہ توڑنا اور سب کو ڈوبنے کا موقع فراہم کرنا یہ بالکل غلط بات ہے، مگر جب اس سے بھی بڑے نقصان کا خطرہ تھا تو اس کو انہوں نے روا رکھا. موسیٰ علیہ السلام نہا رہے ہیں، ایک پتھر پر کپڑے رکھے ہوئے ہیں
ان ظالموں نے الزام لگایا تھا کہ وہ جسم کے حصے جس کو کپڑوں سے چھپایا جاتا ہے وہاں ان کو بیماری ہے. لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وہاں پہ پتھر پہ کپڑے رکھے، چھپ کر نہا رہے ہیں، آگے بڑھ کر نہا کر کپڑے پکڑنے لگے. اللہ تعالیٰ نے پتھر کو حکم دیا بھاگ جا. پتھر بھاگ گیا کپڑے لے کر. صوبی حجر، ارے پتھر میرے کپڑے دے دے. یہ کہتے کہتے 4 قدم آگے بڑھے تو وہ جو علاقے کے لوگ تھے انہوں نے آپ کو برہنہ دیکھ لیا اور دیکھا کہ ان کو کوئی ایسی بیماری نہیں جس کا الزام لگایا جاتا ہے. جب انہوں نے دیکھ لیا پتھر رک گیا، کپڑے اٹھا کر پہن لیے. یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا. ایک عام آدمی کو برہنہ دیکھنا کتنی شرم کی بات ہے، ان کے لیے کتنی پریشانی کی بات ہے. لیکن اس کے مقابلے میں جو الزام تھا اس سے ان کی زیادہ ہتک ہو رہی تھی. روٹین میں برہنہ کرنا یا برہنہ کو دیکھنا یہ قطعی طور پر جائز نہیں ہے، مگر یہ ناجائز کام ہوا. کیوں کہ اس سے بھی بڑی مصلحت حاصل ہو رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کام کے لیے روا رکھا اور امت اسلامیہ کو طریقہ سمجھایا کہ جس طرح میں کرتا ہوں اس طرح تم بھی کر سکتے ہو. لیکن یہ کام عوام کا نہیں ہے، یہ علماء کا کام ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر الزام لگ گیا. بہت پریشان ہیں. اس سے پوچھا سب اچھی رپورٹ دے رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، صحیح بخاری میں واقعہ ہے بلکہ قرآن میں بھی ہے. پوچھا کہ علی کیا خیال ہے یہ جو میرے ساتھ ہوا ہے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اب 2 باتیں ہیں، 2 مصلحتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پاکیزہ ہیں، ان کا باپ پاکیزہ ہے، ان کا شوہر پاکیزہ ہے. ان پر لگا الزام یہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا ہے. اگر کوئی عورت غلط ہے تو عورت کی بے عزتی ہے اور اس کو رکھنے والے شوہر کی بے عزتی نہیں ہے جس نے اس کو رکھا ہوا ہے. اس لیے یہ الزام دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. جس نے یہ دیکھا کہ حضرت عائشہ کو غلط ثابت کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط ثابت کرنا ہے، اور حقیقت بھی یہ تھی کوئی ایسی غلط بات تھی ہی نہیں، تو سب نے ان کا تزکیہ کیا. جن سے مشورہ ہوا سب نے ان کا تزکیہ کیا. حضرت علی سے پوچھا تو انہوں نے دوسری مصلحت کو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی اتنی عظیم شخصیت ایک عورت کی وجہ سے پریشان ہے. فرماتے ہیں وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ. آپ اتنے کیوں ٹینشن لے رہے ہیں؟ عورتیں بہت مل جاتی ہیں. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کو ترجیح دی، باقی لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت اور احترام کو ترجیح دی. تو یہ ترجیحات، مصلحت کو دوسرے مصلحت پر ترجیح دینا، ایک کو کم تر سمجھنا دوسرے کو زیادہ اعلیٰ عرفہ سمجھنا، یہ کام عہد نبوت میں بھی ہوتا رہا ہے. مگر بسا اوقات بعض لوگوں کو اس میں غلطی بھی لگ سکتی ہے. وہ کسی مرجوح مصلحت کو راجح سمجھ لے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. جیسے حضرت علی نے مرجوح مصلحت کو راجح سمجھ لیا رضی اللہ عنہ. نیت میں کوئی فطور نہیں ہے. ایک صحابی آ کر پوچھتے ہیں، یہ بھی صحیح بخاری میں واقع ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اگر کوئی شخص گھر میں کسی غیر مرد کو دیکھے تو کیا کرے؟ اگر اس کو پکڑ کے قتل کر دے تو تم لوگوں نے اس کو قتل کر دینا ہے، مسلمانوں نے، اور اگر وہ چپ رہے تو بے غیرتی پر کیسے چپ رہے؟
وہ یہ سوال کر کے چلا گیا، رب ذوالجلال نے لعان کی آیات نازل کر دی۔ یہاں بھی دو مصلحتیں ٹکرا رہی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ میری عزت، میں چپ رہوں گا، کسی کو کیا پتا ہے، میری عزت اس حساب سے یہ فائدہ زیادہ ہے کہ میں چپ رہوں تاکہ میری عزت بچی رہے، اس عورت کی بھی عزت بچی رہے۔ اور ایک مصلحت یہ ہے کہ میری نسل برباد ہوگی، میری نسل برباد ہوگی، میں لوگوں کے بچے پالوں گا، یہ بھی ایک مصلحت ہے۔ انہوں نے اس مصلحت پر اس کو ترجیح دیتے ہوئے شکایت کی، اللہ تبارک و تعالی نے آیات نازل کر دی۔ اور یہ واقعہ بھی صحیح بخاری میں ہے۔ ایک شخص مسجد نبوی میں آ کر بدو ہے، دیہاتی ہے، اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اس کو ڈانٹنے لگے، آگے بڑے، روکنے لگے، فرمایا چھوڑ دو اس کو۔ اس نے پیشاب تسلی کے ساتھ کیا، کہاں؟ مسجد نبوی میں۔ اس کے بعد فرمایا پانی کا ڈول لاؤ، پیشاب کے اوپر بہا دیا، پانی اوپر سے پیشاب کو نیچے لے گیا۔ یہاں بھی دو مصلحتیں ہیں۔ اگر دوران پیشاب اس کو بھگا دیا جاتا، ایک تو وہ خود بیمار ہو سکتا تھا، نمبر دو وہ متنفر ہو سکتا تھا، نمبر تین جہاں جہاں جاتا وہاں پیشاب گراتا، نمبر چار اس کے کپڑے اور جسم خراب ہوتا۔ اور آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا، ایک مخصوص جگہ پر پیشاب تھا، اس کا علاج ہو گیا۔ تو یہ اس کو بگانے میں، اس کو ڈانٹنے میں زیادہ نقصان تھا۔ مسجد نبوی حرم پاک میں پیشاب کرنا بہت بڑا فساد والی بات ہے، مگر اس کو بگانے میں فساد اس سے بھی زیادہ تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا، اگرچہ بنیادی طور پر وہ بھی جائز نہیں۔ اور جب پیشاب وشاب کر کے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھائی یہ مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے، نماز اور قرآن کی تلاوت کے لیے ہوتی ہیں، یہ پیشاب وشاب کے لیے نہیں ہوتی۔ کہتا جی ٹھیک ہے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ پھر کہتا ہے اللہم ارحمنی و محمدن ولا ترحم معنا احدن، اے اللہ مجھ پہ رحم کرنا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کرنا، اور کسی پر نہیں کرنا، اس لیے کہ مجھے ڈانٹ رہے تھے سارے۔ یہ فرق ہوتا ہے۔ فرمایا لقد حجرت واسعا، تو نے اللہ کی وسیع رحمت کو تنگ کر دیا ہے، وہ تو سب کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو یہاں بھی دو مصلحتیں ہیں، ایک کو آپ نے ترجیح دی ہے دوسری پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روٹین میں حاجت ہو جاتی، اب آدھا سنن نبی داؤد میں ہے، آپ دور نکل جاتے لوگوں کی نظروں سے، لیکن ایک دن شاید پیشاب زیادہ پریشان کر رہا تھا، آپ کچرا کنڈی کے پاس آئے اور وہاں پر ہی پیشاب کیا کھڑے ہو کر۔ اگر نظروں سے بچنے کا انتظام ہو، پیشاب کے چھینٹے واپس آ کر کپڑے خراب ہونے کا خطرہ بھی نہ ہو، تو کھڑا ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے۔ یہاں بھی دو مصلحتیں تھیں، پیشاب زیادہ آیا ہوا ہو، دور جائے تو بندہ بیمار بھی ہو سکتا ہے، پیشاب غلط بھی ہو سکتا ہے، اور اس طریقے سے کچرا کنڈی پہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ بھی اچھا نہیں لگتا، لیکن آپ نے وہ دور جانے کے نقصانات سے بچنے کے لیے اس نقصان کو قبول فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام۔ پھر یہ بھی واقعہ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہوا، دنیا کے علاقے کا سارا کفر اتحادی فوج بنا کر آیا غزوہ احزاب کے موقع پر۔ بنو غطفان بھی آ گئے، مکے والے بھی آ گئے، ادھر ادھر کے بھی آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ مکے والے تو پہلے بھی بدر میں بھی آئے، احد میں بھی آئے، تو گزارا ہو گیا تھا،
ہم نے ان کو سنبھال لیا تھا، لیکن یہ بنو غطفان والے بھی ساتھ آ گئے ہیں، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ ایسا نہ کریں کہ ہم بنو غطفان کی طرف چپ چاپ ایک پیغام بھیجتے ہیں کہ ہم آپ کو مدینے کی پیداوار کا حصہ دے دیا کریں گے اور تم ان کا ساتھ چھوڑ کر واپس چلے جاؤ۔ اب آپ اندازہ کرو کہ حق تو یہ ہے کہ مسلمان کافروں سے جزیہ لیں، اور یہاں مسلمان ان کو اپنے باغات کا حصہ دے رہے ہیں گھر بیٹھے۔ صحابہ کرام سے مشورہ ہوا، انہوں نے اس مشورے کو قبول نہیں کیا، کہنے لگے جی آپ پریشان نہ ہوں، بدر میں ہم نے 70 مار دیے تھے، احد میں ہماری اپنی غلطی تھی ورنہ ہم نے جنگ جیت لی تھی، اب بھی ہم ان کا علاج کریں گے۔ ہم نے تو کبھی جاہلیت میں ان کو ایک پھوٹی کوڑی نہیں دی، اب تو اللہ نے ہمیں اسلام کے ساتھ عزت دی ہے، اب ہم ان کو کچھ نہیں دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مرال اپ دیکھا اور اپنا فیصلہ یا اپنا مشورہ واپس لے لیا۔ اب مسلمان کا کافر کو ٹیکس ادا کرنا یہ بالکل اسلام میں جائز نہیں ہے، مگر آپ نے دیکھا وہ آ کر کے مدینہ پر حملہ کر کے زیادہ نقصان کر لیں، دشمن کی جمعیت کو توڑنا چاہیے، وہ مصلحت بڑی ہے، ان کو پیسہ دینا یہ چھوٹی مصلحت ہے۔ آپ نے بھی یہاں دونوں مصلحتوں میں سے جو تھوڑے نقصان والا کام تھا اس کو قبول فرمایا۔ پھر صحیح بخاری میں ہی ایک اور واقعہ ہے، جب عبداللہ بن ابی نے الزام لگا دیا ہماری اماں عائشہ رضی اللہ عنہا وعن ابیہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام تھا اور اس کی سزا موت ہے۔ آپ نے انصار اور مہاجروں کو انصاریوں کو اکٹھا کیا، آپ نے انصاریوں کو اکٹھا کیا، اوس اور خزرج بیٹھ گئے، ان کے سربراہان بیٹھ گئے، فرمایا من یعذرنی فی رجل آذى رسول اللہ فی اہلہ، کون شخص میری معذرت قبول کرے گا اگر میں ایسے شخص کی گردن کاٹ دوں جس نے رسول اللہ کو تکلیف دی ہے اس کی بیوی پر الزام لگا کر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سعد بن معاذ کہنے لگے اللہ کے رسول یہ کیا بات ہوئی، ہم خود اگر میرے قبیلے سے ہوا، اوس سے ہوا، میں اس کی گردن کاٹوں گا، اگر خزرج سے ہوا تو میرے خزرج والے بھائی اس کی گردن کاٹیں گے۔ اسلام ابھی نیا نیا تھا، جاہلیت ابھی دور نہیں تھی۔ خزرج کا سربراہ اٹھا سعد بن عبادہ، کہتا کذبتا، غلط بات کی تم نے، اور اس لیے کی کہ تجھے معلوم تھا وہ تیرے قبیلے کا نہیں ہے، میرے قبیلے کا، اگر وہ تیرے کا ہوتا تو کبھی یہ بات نہیں کرتا۔ ادھر سے اوس کا ایک آدمی اٹھا، کہتا ہے تو منافقوں کا ساتھ دیتا ہے۔ ادھر سے ایک اور اٹھا، اس نے اس کا رد پیش کیا، قریب تھا کہ جھگڑا ہو جاتا، لڑائی ہو جاتی، اسلام سے پہلے والی عصبیت واپس بیدار ہو جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کو ٹھنڈا کیا، اور تاریخ شاہد ہے کہ عبداللہ بن ابی سے بدلہ نہیں لیا۔ یہاں ہم چھوٹی چھوٹی مسئولیتوں پر تھانے دار بن کر بیٹھ جاتے ہیں، میں امیر ہوں میری بات کیوں نہ چلے، جو میں نے کہا ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں چل رہی۔ جب آپ نے دیکھا ایک بندے سے قصاص قتل کرنا، اس کو بدلہ لینا، وہ چھوٹی مصلحت ہے، اور ان کا آپس میں ناراض ہو جانا، لڑائی شروع ہو جانا، وہ بڑا نقصان ہے۔ آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور اس کو بچا لیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، امیر المومنین شہید ہوئے۔
معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اپنے بھائی کے قصاص کا مطالبہ کرتا ہوں، علی آپ کے ساتھ صلح تب ہے، آپ کی بیعت تب ہوگی جب آپ پہلے ان کے قاتلوں سے بدلہ لیں گے۔ وہ کہتے ہیں بھائی آپ بیعت کرو، مجھے مضبوط کرو تو ہم مل کر ان سے بدلہ بھی لے لیں گے۔ نہیں، پہلے آپ بدلہ لیں پھر میں آپ کی بیعت کروں گا۔ یہی جھگڑا ہوتا رہا، جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، صحابہ اکرام شہید ہوئے آپس میں لڑنے کے بعد، اتنا زیادہ نقصان ہوا کہ ایک انسان کا بدلہ لینا ہے، اور تاریخ شاہد ہے آج تک حضرت عثمان کا بدلہ نہیں لیا جا سکتا۔ سمجھ آئی بات کی؟ حضرت معاویہ 20 سال حکمران رہے، بعد میں قاتلین عثمان سے بدلہ نہیں لے سکتے، جس کو پکڑتے تھے اس کے پیچھے قبیلہ کھڑا ہو جاتا تھا، سارے مسلمان۔ پھر ان کو سمجھ آئی کہ بدلہ لینا فائدے میں نہیں ہے، اور ادھر قربان جاؤں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بلوائیوں نے گھیرا کر لیا ہے، آدھی سے زیادہ دنیا کے امیر المومنین ہیں، مدینہ میں آ کر بلوائیوں نے گھیرا کر لیا ہے۔ حضرت علی اپنے بیٹوں کو حسن حسین رضی اللہ عنہما کو بھیجتے ہیں، جاؤ بیٹے امیر المومنین کی حفاظت کرو، ان کا ہراساں کرو، ان کی پہرے داری کرو، اور دیکھنا ان کی نظروں سے بچ کر کرنا، کیونکہ تمہیں دیکھ لیں گے تو تمہیں واپس کر دیں گے۔ وہ کہتے تھے یہ لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، مدینے کی پاک گلیوں کو مسلمان کے خون سے آلودہ کرنا چاہتے ہیں، اور مجھے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا تھا کہ تو شہید ہوگا۔ جب مجھے جانا ہی ہے تو جہاں مجھے جانا ہے تو میں باقیوں کو کیوں لے کر جاؤں؟ اگر مدینے میں ایک آدمی کے قتل سے گزارا ہوتا ہے تو 2 کیوں قتل کرواؤں، 3 کیوں قتل کرواؤں؟ اگر میں اپنے ساتھ اپنی فوج کھڑی کر لوں، لڑائی ہوگی بلوائیوں کے ساتھ، صحابہ اکرام کا خون جائے گا، اور مجھے یقین ہے میں پھر بھی جاؤں گا، کیونکہ مجھے آپ نے بتایا تھا۔ تو جب مجھے جانا ہی ہے تو میں ان کو کیوں لے کر جاؤں؟ اس لیے وہ سیکیورٹی نہیں کرنے دیتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر ایک شخص کی جان جانے سے گزارا ہوتا ہے تو 2 کی جان نہیں جانی چاہیے۔ یہ بھی مصلحت تھی، اس وجہ سے سب حیران ہیں کہ امیر المومنین کی حفاظت کسی نے کیوں نہ کی۔ حضرت معاویہ آ کر بڑے گرم ہو رہے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے دارالامارت مدینہ میں امیر المومنین شہید ہو جائیں اور ان کے ساتھ کوئی اور بندہ شہید نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم لوگوں نے ان کی حفاظت نہیں کی ہے۔ لیکن حقیقت یہ تھی، وہ سمجھتے تھے کہ مصلحت ہے، اس میں فائدہ ایک بندہ جاوے، اس میں نقصان ہے 10 جائیں، اس لیے میری حفاظت کوئی نہ۔ تو میرے عزیز بھائیو، شریعت اسلامیہ بری پڑی ہے، تاریخ اسلامیہ بری پڑی ہے، اور آپ کی اپنی طبیعت بھی یہی کہتی ہے، ڈاکٹر بھی یہی کہتا ہے۔ اینٹی بائیوٹک نقصان دیتی ہے، مگر بخار زیادہ نقصان دیتا ہے، وہ دے دیتے ہیں اینٹی بائیوٹک، ہے وہ بھی نقصان دہ، وہ دیتے اس کا نقصان کم ہے، اس کا زیادہ ہے۔ تو آج کل الیکشن کا زمانہ ہے، اس میں جماعت الدعوہ نے بھی اپنے لوگ کھڑے کیے ہیں۔ آج تک ہم اس کے خلاف بولتے بھی رہے ہیں، لکھتے بھی رہے ہیں کہ الیکشن میں کھڑا ہونا ٹھیک نہیں، جمہوریت اسلام کا نظام نہیں۔ آج کل تصویر کشی ہو رہی ہے، ہمیشہ سے ہم ٹی وی بھی توڑتے رہے ہیں، ہمیشہ سے ہم تصویر کو منع بھی کرتے رہے ہیں، اور آج بھی کرتے ہیں۔ آج بھی ڈیموکریسی کو اسلام کا نظام نہیں سمجھتے، کوئی شک کی بات نہیں۔
جب تک ہم یہ سمجھتے تھے کہ ٹی وی گھر میں آئے گا نقصان کرے گا، اس کو گھر میں مت لاؤ، آج بھی کہتے ہیں مت لاؤ، لیکن جب دیکھا کہ ہم ہار گئے، دشمن جیت گیا، وہ ٹی وی جو ساری فیملی کے لیے ایک ہوتا تھا، اب وہ ٹی وی ہر بچے کے ہاتھ میں ہے۔ ہم اس کو گھر سے نکالتے تھے، وہ ہر کی جیب میں آ گیا ہے۔ تو ہم نے مصلحت اس میں سمجھی کہ اب اس کے ذریعے ہی دعوت کا کام کرنا چاہیے، اس کے ذریعے جہاں جہاں وہ فساد کرتا ہے وہاں وہاں ہمیں فائدہ کرنا چاہیے۔ بچہ بستر پہ پیشاب کر دے، اس کے اوپر ہی پانی ڈال دو، جہاں جہاں پیشاب گیا وہاں وہاں پانی جائے گا، پاک ہو جائے گا۔ جہاں جہاں یہ تصویر فساد کر رہی ہے وہاں وہاں تصویر کے ذریعے ہم رب کی دعوت دیں گے تو اصلاح ہو جائے گی، یہ اصلاح کی کوشش ہو جائے گی۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ جب سیلاب آتا ہے تو پہلے تو پشتے اونچے کیے جاتے ہیں، بند اونچے کرو، محفوظ ہو جاؤ۔ جب معلوم ہوتا ہے پیچھے سے بہت بڑا ریلا آ رہا ہے، یہ پشتے وشتے کچھ نہیں کریں گے، یا تو پل ٹوٹ جائے گا یا پشتہ ٹوٹ کے اپنا راستہ خود بنائے گا، تو پھر کہتے ہیں شاہدرہ ڈبو دو، لاہور کو بچا لو۔ پھر خود بم مار کے پشتہ توڑا جاتا ہے کہ جس علاقے میں آبادی کم ہے وہ ڈبو دو، اور جہاں زیادہ نقصان کا خطرہ ہے اس کو بچا لو۔ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اور جب گلیوں میں گھروں میں پانی آ جاتا ہے تو پھر FIF والے جاتے ہیں کشتیاں لے کر، اور اسی پانی پہ چڑھ کر ان کے گھر میں کھانا بھی دیتے ہیں اور ان کو نکال کر بھی لاتے ہیں۔ اگر پانی کو اللہ زبان دے وے اور پانی پوچھے کہ حضرت کل تک تو تم میرے دشمن تھے، پشتے اونچے کر رہے تھے اور مجھے آنے نہیں دیتے تھے، اب بڑی دوستی ہے، میرے اوپر چڑھ کے آ گئے ہو، اب میرے اوپر کیوں چڑھ کے آئے ہو؟ جب تم مجھے دشمن سمجھتے تھے۔ تو ہم کیا کہیں گے اس کو؟ یہی کہیں گے کہ جب تک ہم تیرے سے بچ سکتے تھے اس وقت ہمارا اجتہاد یہ کہتا تھا کہ بچنا زیادہ بہتر ہے، اور جب تم گھر میں ہی آ گئے ہو تو پھر تیرے اوپر چڑھ کر ہی ہم لوگوں کی اصلاح بھی کریں گے۔ بات سمجھ آ رہی نہیں؟ یہی تصویر کا سیلاب اسی طرح ہوا ہے۔ جب تک ہم بچا سکتے تھے بچاتے رہے، اور اب بھی بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب بھی ہم کسی کو نہیں کہتے گھر میں ٹی وی رکھو، اور جب وہ ہر بچے کے ہاتھ میں آ گیا ہے اب ہم کہتے ہیں اس کے ذریعے ہی اصلاح بھی کرو۔ جہاں وہ باقی کچرا دیکھتا ہے وہاں کو رب کی بات بھی سنے، وہاں کو اللہ تعالیٰ کی بات بھی سنے، اس کی اصلاح ہو۔ جب ساری دنیا والدین، بھائیوں، پڑوسیوں، سارے حقوق کو بھول کر کے موبائل پر آ گئی ہے کہ سارا وقت اس کو دیتے ہیں، تو پھر اس پر کوئی اچھی بات کرو تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ یہی حال ڈیموکریسی کا ہے۔ ہم ہمیشہ سے یہی کہتے رہے اور آج بھی کہتے ہیں کہ یہ اسلام کا نظام نہیں ہے، اس میں بڑی قباحتیں ہیں۔ اپنے آپ کو پیش کرنا، مجھے ووٹ دو، یہ اسلام میں بالکل جائز نہیں۔ اکثریت کی بات کو مانا جائے، اکثریت یہ کہے تو وہ ہو جائے، اسلام کے خلاف کہے تو اسلام کے خلاف ہو جائے، اسلام کے حق میں کہے تو حق میں ہو جائے۔ اسلام میں اکثریت کی بات کی یہ اہمیت قطعاً نہیں ہے۔ عورتوں کو کھڑا کرنا، 5% عورتیں نہ ہوں گی تو تمہاری جماعت کو الیکشن سے آؤٹ کر دیا جائے گا، یہ آخری اسمبلی کے اجلاسوں میں نواز شریف نے فیصلہ کروایا۔ اب اگر آپ کو اس میں آنا ہے تو 5% عورتیں لانی پڑے گی، ورنہ آپ کو آؤٹ کر دیں گے۔ جب وہ آئیں گی تو ان کے ساتھ بھی کھڑا ہونا پڑے گا آپ کو۔ قباحتیں بے شمار ہیں، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ آپ کو دیوار سے لگا دیا گیا، آپ کی زبان بندی ہو گئی، آپ کی نظر بندی ہو گئی، آپ کے مراکز کو انہوں نے اپنے نام پہ کر لیا، اور آپ کے پاس ہر طرف سے گھیر گھار کر ایک ہی راستہ چھوڑا کہ تم اس میں آتے ہو
تو تمہارے قاعدے قانون اور ہو جائیں گے، تمہارے بارے میں لوگوں کے رول، حکومت کے قانون بدل جائیں گے. یہ ایک راستہ ہے جس میں تم اپنا سروائیول کر سکتے ہو. تو پھر آنا پڑا. جب آنا پڑا تو ساری قباحتوں کے ساتھ آنا پڑا. اس وقت تک مصلحت ہم نے اس میں سمجھی، ان حالات میں مصلحت اس میں سمجھی. یہ دونوں مسئلے آج سے 20-30 سال پہلے پوری دنیا کے اہل حدیث علماء یہی فیصلہ کر چکے ہیں. ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تصویر، کہا استغفر اللہ حرام ہے. نابینا تھے. پوچھنے والا کہتا ہے ٹی وی ایک چیز ہوتی ہے، اس میں تصویر کے ساتھ لوگ آتے ہیں اور بڑا فساد مچا رہے ہیں. اگلے ہی منٹ میں فرماتے ہیں اگر وہ اس کے ساتھ فساد مچا رہے ہیں تو تم اس کے ساتھ اصلاح کا کام کرو. اگلے منٹ اسی مجلس میں جمہوریت کے بارے میں ابن عثیمین، محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ، پوچھا گیا کہ انتخابات میں حصہ لینا چاہیے، پارلیمنٹ میں جانا چاہیے. کہنے لگے جائز نہیں، میں اس کو واجب سمجھتا ہوں. اور یہ فتوے ہمیں دیکھ کر انہوں نے نہیں دیے، وہ تو فوت ہو چکے ہیں. 15-20 سال پرانے فتوے ہیں. پاکستان کے اہل حدیث ان فتووں پر عمل بھی کرتے تھے، لیکن ہمارا اجتہاد یہ کہتا تھا کہ یہ کچرا ہے، یہ بہت زیادہ بیماریاں لے کر آتا ہے، اس میں بہت زیادہ اسلام کی وائلیشن ہوتی ہے، اس لیے ہم اس سے بچ جائیں. ہم یہ کام نہیں کرنا چاہتے، ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں. تو اگر آج ہم نے اس کو کرنے کا فیصلہ کیا تو شریعت نہیں بدلی، یو ٹرن نہیں ہوا. پہلے سے 20-30 سال پہلے سے موجود اہل حدیث علماء کا اجتہاد، اور یہ بھی پہلے سے 20-30 سال پرانا اجتہاد ہے کہ نہیں جانا چاہیے. دونوں اجتہاد پرانے ہیں. ہم پہلے ایک اجتہاد پر تھے، پھر دوسرے اجتہاد پر آ گئے. جب حالات اس طرح کے تھے تو اس پر تھے، جب حالات بدلے تو ہم اس پر آئے. کسی حرام کو حلال نہیں کیا، کوئی یو ٹرن نہیں لیا، بلکہ پہلے سے سابقہ علماء کے ہی ایک اجتہاد کو چھوڑ کر علماء کا ہی دوسرا اجتہاد لیا مسلک کے حساب سے. جب ہم نے دیکھا فائدہ زیادہ ہے، اور اس کے فائدہ زیادہ ہونے کی دلیل یہ بھی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کی الیکشن کی کمپین امریکہ اور انڈیا چلا رہا ہے. بڑا چیختے ہیں، اور دشمن کو جہاں ایک میزائل مارا جائے اور اس سے بڑا واویلا کریں تو دوسرا کہاں مارا جاتا ہے؟ اسی جگہ پر. یہاں مارنے سے زیادہ واویلا ہوتا ہے، یہاں ہی مارو. اگر ہمارے اس میں آنے سے ان کو شدید تکلیف ہوئی اور وہ بڑا ہی واویلا کرتے ہیں تو ہمیں یہ کام پھر زیادہ دل کے اطمینان سے کرنا ہے تاکہ ان کو زیادہ تکلیف ہو. اس وقت پورا امریکہ، یورپ، انڈیا جماعت الدعوہ کو ایسے سمجھ رہے ہیں جیسے فرعون موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ رہا تھا. جو خوف فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تھا، حالانکہ ہم کو بہت بڑی جماعت نہیں ہے. پاکستان میں ہم 2-3-4% عوام کے نمائندہ ہیں. بریلوی، دیوبندی، حنفی 60-70% عوام کے نمائندہ ہیں، اور کسی کے آنے پر کوئی شور نہیں ہے. صرف آپ کے آنے پر شور ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بکنے والے نہیں، اس لیے کہ بکنے یہ آ گئے تو ہمارا کچھ نہیں ہو سکے گا، ہم کچھ کھیل نہیں کھیل سکیں گے ان کے آنے کے بعد. اس قدر پریشانی کھڑی ہے. تو بھائیو، حالات میرے رب کے ہاتھ میں ہیں. جس طرح کے حالات ہوئے علماء نے سر جوڑ کر اس طرح کا فیصلہ کیا. لیکن اس بات کو اچھی طرح یاد رکھو، بنیادی طور پر یہ سارے کام غلط ہیں. ہم کبھی اجازت نہیں دیتے
کہ آپ دوسرے کی کندھے پر بازو رکھ کر کہو میری فوٹو بنا، سر جوڑ کر کہو میری سیلفی بنا، بالکل اجازت نہیں دیتے۔ جس تصویر کے پیچھے کوئی فائدہ ہے، بڑی مصلحت ہے، آپ درس دینے جاتے ہیں، موٹر وے والے آپ کی فوٹو بنا لیتے ہیں، درس چھوڑو گے یا فوٹو چھوڑو گے؟ آپ نفلی عمرہ کرنے جاتے ہیں، آپ کو فوٹو بنانا پڑتا ہے، نفلی عمرہ فرض تو نہیں ہوتا۔ یہ سب مصلحت کی باتیں ہیں۔ حافظ عبد المنان رحمہ اللہ یہیں سے جا رہے تھے اپنے بیٹے کے گھر، میں بھی ان کے ساتھ ساتھ گیا۔ انہوں نے کہا حافظ صاحب نفلی عمرہ کرنا جائز ہے؟ کہنے لگے، سوچنے لگ گئے کہ یہ بات بڑی آسان سی ہے، اس کے پیچھے کوئی مجھے پھنسانا چاہ رہا ہے۔ سوچ سوچ کر کہتے ہیں نفلی عمرہ جائز ہے مگر فوٹو حرام ہے۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ حافظ صاحب پہنچ گئے۔ میں نے کہا حرام کام کر کے نفلی کام کرنا جائز ہے؟ کہنے لگے بعض نفلی کام بڑے ہوتے ہیں، حرام چھوٹے ہوتے ہیں، اور بعض حرام بڑے ہوتے ہیں، نفلی چھوٹے ہوتے ہیں، اور بعض حرام اور نفلی برابر ہوتے ہیں۔ تو عزیز بھائیوں، کوئی نیا کام نہیں ہوا۔ میں نے آپ کو پوری تاریخ سے مثالیں دے کے بتایا، ایک اجتہاد کو چھوڑ کے دوسرا اجتہاد قبول کیا ہے۔ لیکن میں بار بار کہتا ہوں بلا وجہ کی تصویریں مت بناؤ، اور اس کی جتنی قباحتیں ہیں، اپنے آپ کی نمائش کرنا، اپنے آپ کو اچھا کہنا، اپنی طبیعت خراب کر لینا، چار لوگ آپ کے پیچھے نعرے مارنے والے ہوں تو طبیعت خراب ہو جاوے۔ ان قباحتوں سے بچنے کی کوشش کرو، اس مصیبت سے بچا کر کے اپنا ایمان بچا کر کے ان فوائد کو حاصل کرنے کی کوشش کرو جن کے لیے اس اجتہاد کو قبول کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا